السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ وقت الحمد للہ روزانہ عطا کر رہا ہے کہ ہم اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، جس کی تعریف لامحدود ہے، جس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا واجب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ جو سفر ہے رمضان میں شروع ہوا، سورہ ملک کو یاد کرتے ہوئے آخری اما پارے کی صورتوں کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کا، اس کی ایک کڑی آج ہے جس میں ہم آیت نمبر 20 کو تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم سورہ خاریہ اور تکاثر کی مختصر ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی دیر کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ دیکھیے حمزہ حرکت ہے، میم مشدد ہے، نون ساکن کے بعد ہا اظہار کا قاعدہ بن رہا ہے، اس کے بعد زال الف مدہ ہے، پھر الف لام لام مشدد ہے، زال یا زیر زی حرف مدہ ہے، واو حرکت ہے، ہا حرکت ہے، واو حرکت ہے، جیم بھی حرکت ہے، نون ساکن کے بعد دال اخفا ہو رہا ہے، پھر لام مشدد ہے، کاف حرکت ہے، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد یا آنے کی وجہ سے ادغام ہو رہا، مع غنہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، ساکن یا حرکت ہے، نون ساکن ہے، صاد آرے سے اخفا ہو رہا ہے، را حرکت ہے، کاف بھی حرکت ہے، میم ساکن، پھر میم سے میم کو مشدد کرتے ہیں، پھر نون ساکن کے بعد پھر دال آنے کی وجہ سے پھر اخفا ہو رہا ہے، اب تک 3 اخفا آ چکے ہیں۔ اس کے بعد دال واؤ پھر دو حرف مدہ، نون حرکت ہے، را مشدد ہے حرف شمسی، اور را ہا ساکن ہے، میم کھڑا زبر مدہ ہے، نون حرکت ہے، حمزہ حرکت ہے، نون حرکت ہے، الف لام حرف خمری ہے، کاف حرف مدہ ہے، فا حرکت ہے، را واو حرف مدہ ہے، نون حرکت ہے، حمزہ حرکت ہے، لام مشدد ہے، حرف مدہ بھی ہے، فی بھی مدہ ہے، غین پیشگو حرکت ہے، را و پیشرو حرف مدہ ہے، را تنوین ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مختصر ترکیب ہوئی اس کی۔ میں ایک بار پھر سے اس کی تلاوت کرتی ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ دیکھیے ترجمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، سوائے کیا کہہ رہے ہیں اس میں، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کافر تو سراسر دھوکے ہی میں پڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انسان سے کہ امن ھذا الذی، کون سا وہ لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے رحمان کو چھوڑ کر، یعنی دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے، غور کرو سوچو، کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا حکم، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، دیکھیے نماز کے بعد ہم فوری کیا دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھتے ہیں نا، پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ ہی وہ ایسی ذات ہے جو اگر کسی بھلائی کو ہمیں دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتی، یا کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں اس سے بچا نہیں سکتی، کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور نہ نقصان۔ اس بات پر اگر ہم دل سے یقین کر لینا تو یہ دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور خوشیاں بھی ہمیں
پریشان نہیں کریں گے، یعنی ہمیں اتنا غم نہیں ہوگا جتنا ایکچوئل میں آج کل ہو رہا ہے، ہوتا نا، ارے انہوں کرے گی انہوں کرے گی، پہلے بار جادو ٹونے پہ چلے جاتا، رشتہ داروں پہ چلے جاتا، بدگمانیوں پہ چل جاتا میری بہنوں. تو وہ اس بات سے ہمیں روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے کہ کون ہے وہ، کون سا وہ لشکر ہے، کون سی ایسی وہ طاقت ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری مدد کر سکے. کافر تو سراسر دھوکے میں ہے. ان کو، کافروں کو کس چیز پہ بھروسہ ہوتا؟ اپنے مال پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اسلحہ پہ، اپنی انا پہ، ان تمام چیزوں پر ان کو بھروسہ رہتا، مگر اللہ پہ بھروسہ کم رہتا. جس کی وجہ سے آپ لوگ تاریخ گواہ ہے اور آپ لوگ سن کے ہے کہ جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ موتا، جنگ خندق، جتنے بھی جنگیں ہوئی نا، کافروں سے مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی جیتے. کیوں جیتے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا. تو سمجھ گئے نا؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کافر تو سراسر دھوکے میں ہے، انہیں اپنے عارضی ختم ہونے والی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان کی ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے. ٹھیک ہے، چلیے ٹائم وقت کم ہے شاید، اس لیے دوسری آیت بھی شیئر ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. دیکھیے اس میں بھی امن هذا الذی، پھر سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا. بلکہ کافر تو سرکشی اور بدگنے پر اڑ گئے ہیں. کافر تو سرکشی اور بدگنے پر اڑ گئے ہیں. یہاں پر پھر سے وہی آیت کو ایک دوسرے انداز میں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پوچھ رہے ہیں انسان سے، غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پھر ایک روزی دے گا، تمہیں روزی دے گا. بلکہ کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ سرکشی اور بدگنے پر پڑے ہوئے ہیں. انہیں اپنے مال پر، اپنی اعضاء پر، عارضی اعضاء پر انہیں بہت بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے ذرا میرے پاس گڑبڑ کی آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ آج. چلیے آگے بڑھتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ؟ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. ٹھیک ہے، چلیے آج کا ترجمہ اور تفسیر کے لیے سورہ قاریہ نکالیے. اوپر جانا ہے، اوپر، نیچے نہیں. ہاں یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ مل قاریہ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. دیکھیے کیا بول رہے ہیں؟ کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. آگے بڑھائیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے.
वमा अदराका मा हिया, और तुझे क्या मालूम कि वो क्या है। नारुन हामिया, वो तुंद तेज आग है। अल्लाह अकबर। आपने जैसा कि बार बार सुन चुके हैं ये बात, मैं उसको बार रिपीट नहीं करूंगी कि ये आखिरी अम्मा पारे की सूरह मुख्तसर जरूर है, मगर जिसके माना और मतलब और इंसान की जिंदगी को बदलने की इतनी ताकत रखती हैं कि जिसको सुनकर पढ़कर समझकर इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सूरतें, ये एक जहन्नम क़यामत का नाम है। अलखारिया, खड़खड़ा देने वाली, यानी वही चीख, जैसा कि गाशिया था, हाविया था, वैसी चीख खारिया है, यानी खड़खड़ा देने वाली। क्या है वो खड़खड़ा देने वाली चीज? यानी जब जहन्नम का जलजला आएगा, आखिरत में क़यामत बर्पा होने से पहले जो सूर फूका जाएगा, उस वक्त के हालात की अल्लाह ताला इस सूरे में फिर से बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है। आगे बढ़ाइए। वमा अदरा का मलखारिया, ये बार बार रिपीट करने का मकसद तो जानते हैं ना, कि इंसान को किसी अहम बात की तरफ मुतवज्जे कराना। तो पूछ रहे यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन जब क़यामत बर्पा होगी उस दिन क्या होगा। हाल ये होगा कि देखिए, सर्दियों के बारिश के मौसम में कभी अपने घरों के पास, लाइटों के पास कीड़े आते हैं ना, परवाने बोलते, देखिए उसको कैसा एक झुंड में आके ऐसा बिखर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो कैसा बिखरे हुए जाते, जरी देर के मेहमान रहते और जाते जाते कैसी गंदगी होती, मगर कैसा दिखते, पूरा उड़ते हुए पड़ जाते वो। तो वैसा इंसान होंगे बोल रही, क्योंकि तमाम इंसानों का फैसला होगा ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, जो भी है, तमाम के तमाम इंसान अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे। तो गोया वो कैसे लगेंगे, उस दिन बिखरे हुए परवानों की तरह इंसान नजर आएंगे। और आगे कैफियत बता रहे हैं, जैसे कि हम पहले की सूरतों में पढ़े ना, कि पहाड़ जो मेघ बन के ठहरे वाले हैं, ठहरे हुए हैं, अब उस दिन क्या होगा। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल माफूश, और पहाड़ धुनके हुए रुई रंगीन ऊन की तरह उड़ जाएंगे, यानी पहाड़ भी उड़ने लगेंगे, जिसकी हैबत हम महसूस कर सकते हैं। फिर क्या होगा उसके बाद का मंजर। फअम्मा मा सकुलत मवाजीनु, यानी अब ऐसा माहौल होगा, सबका हिसाब किताब किया जाने वाला होगा, और जिसके बारे में अच्छा गुमान होगा, जिसकी नेकियां का पल्ला भारी होगा, तो वो क्या होगा, अपनी दिल पसंद जिंदगी में होगा। अम्मा मन सखुलत, तराजू रखा जाएगा, सुन के है ना, नेकियों का पल्ला होगा और बुराइयों का पल्ला भी होगा। और कल हमने पढ़ा था, जर्रात को भी तोलने की मशीन अल्लाह के पास है, यानी जर्रा जो दिखने ही नहीं देता हमें अक्सर, उसको बराबर भी अगर कोई नेकी करेगा तो उसको अल्लाह ताला देख लेगा। इधर सूरह जिलजाल में पढ़े ना, कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा अल्लाह उसको देखेगा। वैसे ही उन जर्रात को, हर नेकी की शक्ल में हो या बुराई की शक्ल में हो, तो वो सब अल्लाह के यहाँ तोले जाएंगे। और जिसका तोलने में नेकियों का पल्ला भारी होगा, वो अपनी दिल पसंद ऐश की जिंदगी में होगा, क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह की पसंद की जिंदगी गुजारी होगी। इसलिए अब उसका अल्लाह ताला उसका बदला ये देंगे कि आखिरत में तू अपनी मनचाही जिंदगी गुजार। तो वो अपनी दिल पसंद जैसा चाहेगा आरामदायक जिंदगी में होगा। इसके बरखिलाफ जिसके पल्ले हल्के होंगे, जिसके पल्ले हल्के होंगे, नेकियों की कमी होगी, बुराइयों की ज्यादती होगी, वो पल्ले क्या होंगे, उनका ठिकाना हाविया है। आगे बढ़ाइए। देखिए, जिसका ठिकाना हाविया है, हाविया किसे कहते हैं, तेज और तुंद हवा। वमन खफ्फत मवाजीनु, जिसके पल्ले हल्के होंगे, उसका ठिकाना हाविया है। उसका ठिकाना हाविया है। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है, वो तेज और तुंद हवा है। वो तेज और तेज हवा है। क़यामत में जहन्नम में वो तेज जाने वाले हैं, उनका ठिकाना दोजख होगा।
ہم اس کے بارے میں سن رہے ہیں، بس اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے ریپیٹ کرا رہا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کر رہا ہے، ہمیں اس پہ یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں سورۃ تکاثر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا بول رہے ہیں؟ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ دیکھیے، ہمیں پوری صورت میں یہ دو آیتوں کو سمجھ لیے نا تو کافی ہے۔ زیادتی، کس چیز کی زیادتی؟ انسان چاہتا ہے اس کے مال میں زیادتی ہو، اس کی اولاد میں زیادتی ہو، اس کے کاروبار میں زیادتی ہو، اس کے ہر چیز میں، مال و متاع میں اور دنیا میں واہ واہی ہو۔ اگر وہ زیادتی حلال طریقے سے ہوگی تو مانے نہیں ہے۔ میری بہنوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادتی کی چاہت مجھے اور آپ کو ہے، الحمدللہ، مگر وہ زیادتی اگر ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لے جا رہی ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مال کی چاہت کس کو نہیں پسند؟ مال کس کو نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے، مگر وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو تب وہ ہمارے لیے حلال ہے، ورنہ حرام طریقے سے کما رہے مگر حلال کاروبار ہے، مگر اس میں ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق تلفی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اخلاق میں گر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو یہ ہمارے لیے تباہی کا منظر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہمارے لیے غفلت کا مقام ہے کہ مال ہو، اولاد ہو، اولاد کی محبت میں بھی زیادہ جاتے، چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو، اولاد چاہتے ہیں مگر ان کی اولاد کی تربیت، ان کے خواہشات، ان کو پورے کرنے میں آپ نے اللہ کو بھلا دیا، آپ نے دنیا کی زندگی میں ایسے مشغول ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، تو کیا یہ زیادتی اچھی ہوگی؟ نہیں نا، یہ زیادتی ہمارے لیے بڑی خراب ہوگی، کیونکہ جس زیادتی سے ہم اصل پیدا کرنے والے کو بھول جائیں، ہر نعمت دینے والے کو بھول جائیں، تو وہ زیادتی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اب دوسری آیت کو دیکھیے، یہاں تک کہ تم نے خبروں کو دیکھ لیا، یعنی اس کا منظر کیا ہے معلوم؟ ابھی ہمارا زیادہ تر گمان کیا رہتا، ارے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری عمر ہے، انشاءاللہ میں جیوں گا، اگرچہ اب میرے سے کچھ غفلتیں ہو جا رہی ہے، لیکن آگے جا کے میں چند سال کما لینے کے بعد تھوڑی گوتائیاں ہو گئی، تھوڑے نمازاں چھوڑ گئے، تھوڑے روزے چھوڑ گئے، تھوڑے کچھ بھی چھوڑ جاؤ، اس کے باوجود بھی اگر میں لوگوں کما لوں گا تو کسی کو گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہم جئیں گے، ہمارے موت صرف بڑھاپے میں آئے گی؟ بلکہ نہیں نہ، ہمیں گارنٹی ہے ہماری موت صرف بڑھاپے میں آئے گی؟ آپ کو تو آپ کو اور مجھے اندازہ ہے، نہ موت عمر دیکھتی ہے، نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ وقت دیکھتی ہے، کچھ نہیں، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، جب ہمیں ہمارے لیے موت آ جائے گی۔ تو اس بات کو یاد میں رکھیے، جیسا کمانے میں فکر پڑ کر ہم آخرت بھول جائیں تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم ایسے جیتے رہے آخر جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا موت کا وقت آ گیا، فرشتوں کو دیکھ لیے، ہمیں کاندھوں پر اٹھا لیا گیا، تو کیا وہ درخت ہمارے لیے بدلنے کا موقع رہے؟ نہیں، موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تب تک ہی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے میری بہنوں۔ تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ تمہیں موت آ گئی، تم قبر تک پہنچ گئے، تمہیں اپنے آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ یہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو یاد رکھنا ہے نا، آخرت کے لیے کامیابی کرنا ہے، دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے مگر آخرت کی حدوں میں رہ کر، آخرت کی حدوں سے باہر نکل کر نہیں۔ کیا ہو رہا ہے بیٹے؟ خاموش رہو۔ تو دیکھیے اس کے بعد بول رہے ہیں کلا سوف تعلمون، ہم جیسا جیسا سمجھدار اور ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اس پہ بھی غور کر سکتے کہ ہم جان رہے ہیں، ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے، معلوم ہو رہا
ہم جانتے ہیں کہ ہماری موت کا کوئی وقت نہیں مقرر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی غفلت میں ہے. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ تم کتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہو. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، تم کاش، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو گے. میں بولی نا علم کی 3 قسمیں ہوتی ہے، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین اور حق الیقین. یعنی کسی چیز کو ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے، کسی چیز کے بارے میں جان معلوم تجربہ کر کے علم حاصل کرتے، اور وہ تجربہ جب اپنے خود پہ گزرتا ہے تو حق الیقین آ جاتا ہے. تو علم الیقین یعنی جب ہم قیامت کو دیکھ لیں گے تو وہ یقین ہو جائے گا کہ ہاں جو بھی باتیں بتائی گئی تھی وہ بالکل سچ تھی، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں تھی. تو کیا اس وقت کا یقین کرنا، اس وقت کی شرمندگی، اس وقت کی پشیمانی، اس وقت کی بدلنے کی چاہت، کیا ہمارے لیے کام دہ ہوگی؟ نہیں نا، بالکل نہیں. اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ایسے موقع ہمیں عنایت کرتا ہے. یہ رمضان جو زندگی میں بار بار ہر سال ہمارے پاس آ کے ہمیں نصیحت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو بدلو. اس طرح یہ ورژن بھی ہمارے اندر ہے میری بہنوں، کہ اس طرح ہم روزے رکھ کر، نمازوں کی پابندی کر کر، تلاوت قرآن کر کر، اور ہمارے اعمال کو درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے اندر صلاحیت ہے، تو پھر عام دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ میری بہنوں عام دنوں میں بھی ہم کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر کے تو ہمیں سمجھیے ایک طور پہ زبردستی ہی ہم عمل کر رہے ہیں، سمجھو رہنا ہی ہے، بلکہ ایک طریقے سے حالانکہ محبت نہیں رہتے، مگر اگر پھر بھی کوئی نہیں رہنا چاہے، روزے ہے فرض ہو گئے میرے پہ، بلکہ زبردستی رہ رہا ہے تو رہ رہا ہے نا. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی کام تم کر سکتے، ایسا جینے کا طریقہ بھی تمہارے اندر ہو سکتا. تو پھر عام دنوں میں تم کیوں غفلت میں پڑ جاتے ہو؟ تم کیوں ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہو؟ کیوں نمازوں سے غفلت، قرآن سے دوری، روزے تو چھوڑو، ہم نمازوں کی پابندی بھی بند کر دیتے نا ماں، وہ کیوں ہوتی ہے تم سے؟ ہمارے مسجد آباد ہے اب الحمدللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ سال کے 12 مہینے اسی طرح ہماری مسجد آباد رہیں. مگر کیا صرف ایک مہینے کے لیے آئے ہیں، بنی ہے کیا مسجدیں؟ نہیں نا. تو وہ علم الیقین ہمیں ان چیزوں سے یاد کرنا ہے کہ اب ہم بدل سکتے ہیں، ورنہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، وہ علم یقین آنے کے بعد کیا ہوگا؟ تم بے شک جہنم کو دیکھ لو گے، تم بے شک جہنم کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. دیکھیے ابھی اوپر آیا تھا علم الیقین، یہاں پر آیا ہے عین الیقین. جہاں جب ہم قیامت کے منظر کو، محشر کو، فرشتوں کو اور تمام لوگوں کو دیکھ لیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت ٹھہر گئی ہے، اب ہمیں ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ اور تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آخری آیت کیا ہے؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پھر اس دن ہٹو ہدیہ، پھر اس دن ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. یعنی ہم ابھی جو بولے نا، جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس کا ہم شکر ادا کر کے اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے، جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہے دوسروں کے پاس ہے دیکھ کر ہم بہت ہی اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں اللہ بہتر جانے. تو انہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہمارے چپل سے لے کے ہمارے سر کے کپڑے دوپٹے تک کا ہمیں حساب دینا ہے. ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے، خوبصورتی کے لیے ہم نے لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، ڈیکوریشن کے نام پر ہم نے دنیا خرید لی ہے، یا ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے. دیکھیے وہ مال جو ہمارا کب ہوگا؟ وہی ہمارا مال ہوگا جو ہم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، جو ہم نے کھایا اور گلا دیا، اور وہ جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ آخرت کے لیے رہ گیا. وعلیکم السلام. اور پوچھا دی بولو دادی. تو سنے جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ مال ہمارے لیے بچ جائے گا.
ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس وہ رہ جائے گا، باقی کے سب مال ختم ہو جائیں گے میری بہنوں۔ تجوریوں میں بھر کر رکھیں، الماریوں میں بھر کر رکھیں، بینک بیلنس بنا کر رکھیں، اور جو ہم اپنی اولاد کرتی بلکہ اولاد کے لیے رکھتے نا رکھیے، مگر جتنا آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے اس کا خرچ کرنا اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ مال کی محبت فطری محبت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے میری بہنوں۔ مال کی محبت مجھے اور آپ کو سب کو ہے، مگر اس میں بھی ہم اپنی اس محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت نہیں دینا، بلکہ ہم اللہ کی محبت کو فرسٹ نمبر پر رکھ کر اللہ کی راہ میں اللہ کو دینے، کیا مطلب اللہ کے بندوں کی مدد کرنا۔ کہ کوئی دیکھیے کسی کے پاس کوئی آپ سے مدد مانگنے آیا تو یہ سوچئے کہ شاید وہ اللہ سے دعا کرا، وہ اللہ نے آپ کا بتا دیا اس کو، جس کی وجہ سے وہ بندہ آپ کے پاس آیا ہے۔ آپ غرور میں تکبر میں مت آئیے، ارے ایک سے چار بار مانگنے آ رہے، نہیں، آپ کی استطاعت ہے جتنی ہے اتنا ہی خرچ کریے، مگر اللہ کے لیے خرچ کریے، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے خرچ کریے میری ماں اور بہنوں۔ میری یہی گزارش ہے، یہ نیکیاں بہت ہمیں کام آنے والی ہیں، آپ رشک کریں گے، میں اور آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے یہ مال خرچ کرنے پر، اپنا یہ وقت لگانے پر، چاہے ٹوٹا پھوٹا انداز ہی کیوں نہ ہو، میرا بہت شاہی انداز ہے، میرے سے اچھا کوئی سمجھاتے نہیں، بلکہ ایسا میں ہرگز نہیں سمجھتی، جس انداز میں بھی میں آپ کو اپنی بات پہنچا رہی ہوں، آپ اپنی صلاحیت سے جو بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ جو بھی اللہ کی راہ میں جتنا بھی روزانہ صدقہ خیرات کریں، جس کو بھی اللہ آپ کی ضرورت ہو آپ اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کئی گنا اجر ہوگا۔ یعنی جیسا کہ مثال آئی نا قرآن میں، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو گویا ایک بالی کے مانند، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ 100 سے 700 تک ملٹیپلائی کرنے سے اس کا اجر و ثواب ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اتنا ہوتا ہے۔ تو میری بس آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ رمضان تو رمضان ہے، اس میں بہت دل کھول کر خرچ کریے، اس کے علاوہ بھی جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے ضرورت مند، یا کوئی آپ سے اپنی ضرورت پیش کرے، تو اللہ کی خاطر اس کی ضرورت کو کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے ضرور مدد کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو آپ کی زندگیوں میں خوب برکت دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کے کمائیوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہم سب کو صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں معافی چاہتی ہوں، آج بہت گڑبڑ تھی، آج میرا اصل پروگرام نہیں تھا نا، مگر پھر بھی میرے امی کے پاس دعوت ہے تو میں لے لی۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے جو اس کی رضا کے لیے ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں میں برکت دے، اور آپ کے روزے، آپ کی عبادتیں، آپ کی تمام عبادتیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں کلاس اینڈ کر دوں؟ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ارے ریکارڈنگ روک دی گئی۔